جس نے اسے کافر کہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا خطرناک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو بخاری اور مسلم ہی کے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذلک الا حار علیہ، جس شخص نے کسی شخص کو کہا کہ کسی کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا اور کہا اے اللہ کے دشمن، یا کہا اے اللہ کے دشمن، اور وہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، تو اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کی سزا کسے بھگتنے پڑے گی؟ جس شخص نے کافر اسے کہا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الرد علی البکری کے اندر لکھتے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت، ذرا اس کو غور سے سنیں گے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ سوالات بھیجے گئے ہیں جس کے جواب کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اگر اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات پر غور کر لیا گیا تو ان کی باتوں کا جواب ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت اپنے مخالف کو کافر نہیں کہتے، اگرچہ مخالف انہیں کافر کہہ رہا ہے، اگرچہ مخالف ان کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، لیکن وہ اسے کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ کسی پر کفر کا حکم لگانا ایک شرعی حکم ہے، پس کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اسی جیسے الفاظ سے دے جس طریقے سے اگر کوئی شخص تم پر جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں جھوٹا کہہ رہا ہے، تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، یا تیری بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تو اس کے اوپر جھوٹ بولے اور اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، کیونکہ جھوٹ اور زنا کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اسی طرح تکفیر کا، یعنی کسی کے اوپر کفر کا حکم لگانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، چنانچہ کافر اس کو قرار دیا جائے گا جسے اللہ اور اس کے رسول کافر قرار دیں۔ اسی طریقے سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی ایک جواب میں جو الدر السنیہ کے اندر موجود ہے وہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ کہ جو شخص اپنے ساتھ خیر چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائے، اس پر واجب ہے کہ اس بارے میں بغیر علم کے اور اللہ کی طرف سے بغیر دلیل کے بات نہ کرے، اور محض اپنی سمجھ اور اپنی عقل پر اعتماد کر کے کسی شخص کو اسلام سے خارج نہ کر دے، کیونکہ کسی کو اسلام سے خارج کرنا یا داخل کرنا دین کے بڑے اہم کاموں میں ہے۔ اس مسئلے میں بہت سے لوگوں کو شیطان نے بھٹکا دیا ہے۔ کیوں ساتھیو؟ اس لیے کہ اگر کسی کے اوپر کافر ہونے کا حکم لگتا ہے تو اس پر بہت سے نتائج مترتب ہوتے ہیں، بہت سے نتائج مترتب ہوں گے۔ ایک نتیجہ اس میں سے مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ شخص مسلمانوں کی جماعت سے خارج سمجھا جائے گا، اور آخرت میں اس کے اوپر بھی بہت سے احکام مترتب ہوں گے، یعنی مسلمان عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اگر اس کی شادی کسی مسلمان عورت سے ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے کافر ہونے کا حکم لگا دیا اور رسمی طور پر اسے کافر قرار دے دیا گیا، تو اس کی عورت اس کے لیے اب حرام ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، یعنی اب اس کے اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اسی لیے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ وہ اگر گواہی دے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے بارے میں کسی کافر کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی مسلمان وارث مرتا ہے، یعنی اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اگر مر جاتا ہے اور وہ کافر ہے تو اس کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کی لڑکی اگر مسلمان ہے تو وہ شادی کرتے وقت اس کا ولی نہیں بن سکتا ہے، مرنے کے بعد نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اسے کفنایا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ اس کی میراث اس کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگی، اس سے توبہ کرائی جائے گی، ورنہ اسے ارتداداً قتل کر دیا جائے گا۔ اور ذرا اس کو بھی سنیں گے، یہ یقین رکھا جائے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟
جہنم ہے، کافر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ محمد عبد الوہاب نے ان دونوں حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنے محبوب تھے کہ انہیں حب ابن حب رسول اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے محبوب اور اللہ کے رسول کے محبوب کے بیٹے۔ ایک بار کسی مہم میں جاتے ہیں، ایک کافر دشمن کا پیچھا کیا، جبکہ وہ مسلمانوں میں سے کئی کو قتل کر چکا تھا، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب دیکھا وہ شخص کی تلوار اب اس کی گردن پہ پڑنے والی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات نہیں سنی بلکہ اسے قتل کر دیا۔ جب واپس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر ہوتی ہے تو آپ نے کہا اے اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا ہے؟ ایسے 3 بار آپ نے فرمایا اور کہا اے اسامہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کے آئے گا تیرا کیا جواب ہوگا؟ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قتل سے بچنے کے لیے جب اس کے اوپر تلوار پڑی ہے تو اس نے قتل سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو، اس کے سینے کو پھاڑ کر کے دیکھا تھا کہ آیا وہ تمہارے قتل سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے یا کہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے؟ ذرا اس سے غور کریں کہ ایک مسلمان کے قتل کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ لیکن ساتھیو یہ چیز تو آپ نے سن لی، اب دوسرے نقطے پر آئیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے اور اس پر بھی غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا وجود یقینی ہے، جس چیز کا وجود یقینی ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ظاہر بات ہے یہ تو یقین ہے اس نے وضو کیا نا۔ مسجد دور ہے، مسجد پہنچتے پہنچتے وہ کسی اور خیال میں گم رہا۔ اب مسجد کے پاس پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ ارے کہیں میری ہوا تو نہیں خارج ہو گئی، کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، اسے یہ شبہ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا وضو کرنا چونکہ یقینی ہے لیکن وضو کا ٹوٹنا یقینی نہیں ہے، لہذا اپنے وضو کے اوپر وہ قائم رہے گا۔ اسی لیے اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کا وجود یقینی ہو جائے وہ شک سے زائل نہیں ہوتی۔ اسی بنیاد پر جس شخص کا ایمان یقینی ہو، یعنی وہ آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کر رہا ہے، رسول کو حق مان رہا ہے، قرآن کو حق مان رہا ہے، جنت کو حق مان رہا ہے، دوزخ کو حق مان رہا ہے، حساب کو حق مان رہا ہے، ہر چیز کو حق مان رہا ہے، اس کا مسلمان ہونا یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اب اسے آپ اسلام سے خارج جب کریں گے کسی شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ یقین ہو، آپ کو یقین ہو جائے، شبہ زائل ہو جائے، شبہ باقی نہ رہے، تبھی آپ اسے کافر کہیں، ورنہ آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یہ لوگ ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان حق سے کسی طریقے سے بے نیاز نہیں کرتا۔ جو چیز حق ہے یقینی ہے وہ یقینی رہے گی، گمان سے وہ چیز زائل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته۔ جو شہادتین کے اقرار کے بعد ہماری نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے،